اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 149، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی محمود بن ربیع نے، انہوں نے سنا اتبان بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے۔ محمود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مدینے میں آیا تو اتبان رضی اللہ عنہ سے ملا اور میں نے کہا ایک حدیث ہے جو مجھے پہنچی ہے، تم سے تو بیان کرو اس کو۔ اتبان نے کہا میری نگاہ میں فطور ہو گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ اندھے ہو گئے اور شاید ضعیف بصارت مراد ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان پر تشریف لا کر کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو مصلی بنا لوں، یعنی ہمیشہ وہیں نماز پڑھا کروں، اور یہ درخواست اس لیے کی کہ آنکھ میں فطور ہو جانے کی وجہ سے مسجد نبوی میں ان کا آنا دشوار تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جن کو خدا نے چاہا اپنے اصحاب میں سے ساتھ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور نماز پڑھنے لگے، اور آپ کے اصحاب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ منافقوں کا ذکر چھڑ گیا تو ان کا حال بیان کرنے لگے اور ان کی بری باتیں اور بری عادتیں ذکر کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بڑا منافق مالک بن وخشم کو کہا، یا مالک بن وخشیم، یا مالک بن وخشن، یا تخیشن، یا وخیشن، اور چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا کریں، وہ مر جائے اور اس پر کوئی آفت اترے۔ تو معلوم ہوا کہ بدکاروں کے تباہ ہونے کی آرزو کرنا برا نہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا، کیا وہ یعنی مالک بن وخشم اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ سوائے خدا کے کوئی سچا معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، وہ تو اس بات کو زبان سے کہتا ہے لیکن دل میں اس کے یقین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گواہی دیوے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی، پھر وہ جہنم میں نہ جائے گا یا اس کو انگارے نہ کھائیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ حدیث مجھ کو بہت اچھی معلوم ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا اس کو لکھ لے، اس نے لکھ لیا۔ حدیث نمبر 150، اردو ترجمہ۔ انس سے روایت ہے کہ حدیث بیان کی مجھ سے اتبان بن مالک نے، وہ اندھے ہو گئے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے مکان پر تشریف لائیے اور مسجد کی ایک جگہ مقرر کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ آئے، پر ایک شخص غائب تھا جس کو مالک بن وخشیم رضی اللہ کہتے تھے۔ پھر بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گزری۔ باب، جو شخص اللہ کی خدائی، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر راضی ہو وہ مومن ہے، اگرچہ کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ حدیث نمبر 151، اردو ترجمہ۔ عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ایمان کا مزہ چکھا اس نے جو راضی ہو گیا خدا کی خدائی پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر۔ باب، ایمان کی شاخوں کا بیان، کون سی شاخ افضل ہے اور کون سی ادنا، شرم و حیا کی فضیلت اور اس کا ایمان میں داخل ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 152، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 پر کئی شاخیں ہیں اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حدیث نمبر 153، اردو ترجمہ۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 پر کئی یا 60 پر کئی شاخیں ہیں، ان سب میں افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ادنا ان سب میں راہ میں سے موذی چیز کا ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حدیث نمبر 154 اردو ترجمہ۔ سالم نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے باب میں نصیحت کر رہا تھا، فرمایا جانے دے، یعنی حیا سے مت منع کر۔ بخاری۔ حیا ایمان میں داخل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری پر گزرے جو اپنے بھائی کو نصیحت کرتا رہا تھا۔ حدیث نمبر 155، یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 156 اردو ترجمہ۔ عمران بن حسین حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے نہیں ہوتی مگر بہتری۔ بشیر بن کعب نے کہا، حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیا ہی سے وقار ہوتا ہے اور حیا سے سکینہ ہوتا ہے۔ عمران نے کہا، میں تو تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو اپنی کتابوں کی باتیں بیان کرتا ہے۔ حدیث نمبر 157 اردو ترجمہ۔ ابو قتادہ سے روایت ہے، ہم عمران بن حسین کے پاس ایک رہت میں تھے۔ ہمارے لوگوں میں سے رہت کہتے ہیں 10 سے کم مردوں کی جماعت کو، اور ہمارے لوگوں میں بشیر بن کعب ابن ابی الحمیری ادوی ابو ایوب بصری بھی تھے۔ عمران نے ایک دن حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا خیر ہے۔ بشیر بن کعب نے کہا، ہم نے بعض کتابوں میں یا حکمت میں دیکھا ہے کہ حیا کی ایک قسم تو سکینہ اور وقار ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ایک حیا ضعف نفس ہے۔ یہ سن کر عمران کو غصہ آیا اور ان کی آنکھیں لال ہو گئیں، اور انہوں نے کہا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو اس کے خلاف بیان کرتا ہے۔ ابو قتادہ نے کہا، عمران نے پھر دوبارہ ایسی حدیث کو بیان کیا۔ بشیر نے پھر دوبارہ وہی بات کہی۔ جب تو عمران غصے ہوئے اور انہوں نے قصد کیا بشیر کو سزا دینے کا۔ ہم سب کہنے لگے، اے ابا نجید، یہ کنیت ہے عمران بن حسین کی، بشیر ہم میں سے ہے، یعنی مسلمان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، یعنی وہ منافق یا بے دین یا بدعتی نہیں جیسے تم نے خیال کیا۔ حدیث نمبر 158 اردو ترجمہ۔ اوپر والی حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب جامع اوصاف اسلام کا بیان۔ حدیث نمبر 159 سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہہ، میں اللہ پر ایمان لایا، یا پھر اس پر جمع رہا۔ ابو اسامہ کی روایت میں ہے، آپ کے سوا کسی سے۔ باب خصائل اسلام کی فضیلت اور اس بات کا بیان کہ اسلام میں کون سے کام افضل ہیں۔ حدیث نمبر 160 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو بھوکے اور مہمان کو کھانا کھلاوے اور ہر شخص سے السلام علیکم کرے، خواہ تو اس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ حدیث نمبر 161 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہے، یعنی نہ زبان سے کسی مسلمان کی برائی کرے، نہ ہاتھ سے کسی کو ایذا دے۔ حدیث نمبر 162 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں۔ حدیث نمبر 163، اردو ترجمہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 164، اردو ترجمہ، حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 149 سے 164 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔